ہم اس مقام میں اس لیے اکٹھے ہیں یہ قرآن حکیم کی تلاوت رمضان المقدس کی راتوں میں صلاۃ التراویح میں جو شروع کی تھی، آج انشاءاللہ کچھ دیر بعد وہ اختتام کو پہنچے اور باقی ماندہ حصہ وہ تلاوت ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ توفیق مرحمت فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ تسلیمات کی دعاؤں میں سے ایک دعا تلاوت کی ہے جو انہوں نے تعمیر بیت اللہ کے موقع پر کی۔ ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں یعنی آل مکہ میں، یہاں کے باشندوں میں ایک عظیم الشان رسول اٹھانا، ایک عظیم الشان رسول پیدا کرنا کہ وہ رسول آ کر یتلو علیہم آیاتک، آپ کی طرف سے نازل ہونے والی آیات، آپ کی طرف سے آنے والے احکامات کی ان کے سامنے تلاوت کریں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان لوگوں کو اس کتاب کی تعلیم بھی دے جس کی پہلے وہ تلاوت کرے، اس کی بعد میں تعلیم بھی دے، اور حکمت کی باتیں، دانش کی باتیں، فکر اور سوچ کی باتیں بھی ان کو بتائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور آخری بات یہ ہے کہ ان کو بالکل پاک صاف کرے، ان کی ہر بیماری کو، ہر روگ کو، وہ دل کا ہے، وہ جسم کا ہے، وہ لباس کا ہے، وہ مکان کا ہے، لیکن جو بھی ان کے اندر خرابیاں ہیں وہ سب کی سب خرابیوں کو اس کتاب کی تلاوت اور تعلیم کی وجہ سے پاک کر دے، تزکیہ کر دے، فکر کا بھی تزکیہ کر دے، عقیدہ صاف، عمل کا بھی تزکیہ کر دے، یعنی ہر چیز کا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ عزت والے ہیں اور آپ حکمت والے۔ اس دعا کا مصداق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کون ہیں، کیسے تشریف لائے؟ تو آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، جو انہوں نے دعا مانگی تھی تعمیر بیت اللہ کے موقع پر، بس میں اس دعا کا حاصل ہوں، اس کا پھل ہوں۔ وبشارت عیسیٰ، اور میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، خوشخبری ہوں، جو انہوں نے اپنے جانے سے پہلے بشارت دی کہ میرے بعد احمد نامی پیغمبر آئے گا، تو میں ان کی بشارت کا نتیجہ ہوں۔ اور تیسری چیز، رویا امی، میں اپنی ماں کی خواب کی تعبیر ہوں کہ میری ولادت سے پہلے میری والدہ محترمہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ مکہ سے ایک لائٹ اٹھی ہے، ایک نور اٹھا ہے، اور اس سے اطراف عالم سب منور ہو گئے، تو میں وہی ہوں۔ تو
آل ایمان پر بہت بھاری احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیجا، کسی اور مخلوق سے نہیں، کسی اور قوم سے نہیں، کسی اور ملک سے نہیں، انہی میں سے، ان کی برادری میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیجا۔ کہ اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آیات کی ان پر تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھ کر سناتا ہے، اور اس کی پھر تعلیم بھی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ حکمت کی باتیں بھی سمجھاتا ہے، اور پھر اس کے احکامات پر عمل کرا کے ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے۔ اور یہ لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور ان کے آنے کے بعد وہ ہدایت کے امام بن گئے، ہدایت کے سرچشمہ بن گئے۔ امام محمد باقر رحمہ اللہ، امام زین العابدین کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے، بڑے جلیل قدر امام ہیں، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد بھی ہیں اور مرشد بھی ہیں۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عام انسانوں پر بھی بے شمار نعمتیں ہیں، ساری کائنات کے اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں، اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے احسان کا ہی نتیجہ ہے۔ دوست پہ بھی مہربانی ہے، دشمن پہ بھی مہربانی ہے، اپنوں پر بھی ہے، غیروں پر بھی ہے، سب کو اللہ نوازتے ہیں اور سب پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ اسی طرح آل ایمان پر بھی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تعالیٰ نے کیا ظاہری نعمتیں ہیں اور کیا اندرونی نعمتیں ہیں، تم کو اپنی نعمتوں کے اندر ڈبو دیا ہے، سر سے پاؤں تک نعمت ہی نعمت ہے۔ خارجی دیکھیے، داخلی دیکھیے، ایمان کی نعمت، سلامتی اعضاء کی نعمت، صحت کی نعمت، دولت کی نعمت، اولاد کی نعمت، کتنی نعمتیں آپ گن نہیں سکتے۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ ساری نعمتیں ایک طرف، وہ دو نعمتیں ایک طرف، ان میں ایک نعمت تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کرنا ہے اور ہمیں ان کی امت میں بنانا ہے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا احسان اس جیسا نہیں۔ ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام آل ایمان کی جانوں سے بھی آگے ہیں، ان کی جان سے بھی آگے ہیں، اور ان کی ازواج مطہرات، ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ جب امت کی مائیں ہیں تو وہ پوری امت کے باپ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری نعمتیں ایک طرف، آپ کا وجود مسعود ایک طرف، اور فرمایا کہ پھر دوسری سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آل ایمان کو نصیب فرمائی، جو کسی کو نصیب نہیں، وہ اپنی کتاب نازل کر کے قرآن حکیم۔ قرآن حکیم ایسی نعمت ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو یہ دو نعمتیں بے مثال اور لاجواب ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اور قرآن حکیم کا نزول۔ یہ نعمتیں ایسی ہیں جو صرف آل ایمان کو حاصل ہیں، باقی دنیا والوں کو حاصل نہیں۔ وجود کی نعمت اوروں کو بھی حاصل ہے، دولت ان کے پاس بھی ہے، حکومتیں ان کے پاس بھی ہیں، ہر چیزیں مادی ان کے پاس بھی ہیں، لیکن
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے ہیں ان میں سے ہر نبی کو ایسی نشانی دی، ایسا معجزہ دیا جو اس کی صداقت پہ دلیل ہے. اس کی کوئی ٹرانسلیشن اگر کر سکتا ہوں نا، یہ مہمان جو بیٹھے ہیں ان کے پاس ٹرانسلیشن کریں. فائدہ تب ہی ہوگا نا، ان کو پتہ چلے کیا کے پاس بیٹھے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بات آپ سمجھ میں آئی آپ کو. یہ قرآن حکیم کی نعمت کے بارے میں فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک ایسا اپنے زمانے میں معجزہ عطا فرمایا کہ اس کو دیکھ کر اگر کوئی ضد نہ کرے تو اس کو دیکھ کر نبی کو پہچان سکتا ہے. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس کو قیامت تک دنیا دیکھتی رہے گی، اور معجزے تو اپنے ساتھ ختم ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار معجزے دیے جو اپنے وقت میں ختم ہو گئے. لوگوں نے دیکھا، جن صحابہ نے دیکھا، ہم تو آج نہیں دیکھ سکتے. لیکن وہاں ایک معجزہ ایسا ہے جو قیامت تک دنیا دیکھتی رہے گی، اور وہ قرآن مقدس. ایسی لاجواب کتاب کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں، اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس جیسی کتاب کوئی نہیں لا سکتا. یہ چیلنج آج بھی قرآن میں موجود ہے. ان کنتم فی شک مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم اس کتاب کی بابت کسی شک میں ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی ہے، تم اس کی وہ 114 صورتیں ہیں، تم ان میں سب سے چھوٹی صورت اس جیسی صورت بنا کے لاؤ. ساری دنیا میں بھی لاؤ. چیلنج آج بھی موجود ہے. قرآن کی مخالفت آج بھی کی جاتی ہے، لیکن کسی کی ہمت ہے کہ وہ چیلنج پورا کر لے. اس لیے کہ یہ تو معجزہ ہے، اور معجزہ نام اس کا ہے کہ اللہ کے بغیر اس کو کوئی نہ ثابت کر سکتا. یہ بڑی نشانی ہے. خیر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس آیت میں اور اس طرح کی 3 آیتیں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورۃ الجمعہ میں، اس کی 3 آیتیں، اور تینوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی 3 ڈیوٹیاں، 3 ذمہ داریاں ذکر کی کہ میرا نبی آ کر کیا کرے گا، اس کے فرائض منصبی کیا ہیں. تو سب سے پہلا فرض منصبی کیا ہے؟ یتلو علیہ، کہ آنے والی وحی پڑھ کے سنائے گا. آنے والی وحی پڑھ کے سنائے گا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب نئی وحی نازل ہوتی تو سب سے پہلے آپ کے کچھ کاتبان وحی تھے، کچھ صحابہ جو لکھنا جانتے تھے، ان کو ڈیوٹی پہ مقرر کیا تھا کہ جو ان میں سے اس وقت موجود ہو تو وہ آیتیں آپ ان کے سامنے پڑھتے، اور وہ کوئی بھی لکھنے کی چیز ہوتی اس پہ لکھ لیتے. پھر جن کو یاد ہوتی وہ یاد کر لیتے، جن کو یاد نہ ہوتی تو اس میں دیکھ کے یاد کر لیتے. کیونکہ اس زمانے میں لکھنے کے اسباب نہیں تھے، تو حافظے پر ہی دار و مدار تھا، اور اللہ نے حافظہ بے مثال دیا تھا. اسی کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ وہ اسباب مہیا فرماتے ہیں. اس زمانے میں قلم دوار، پیپر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے حافظے لوگوں کے بے مثال، بس کوئی چیز پڑھی فوراً یاد ہو گئی. لیکن پھر بھی کوئی کم حافظے والے ہوتے تو وہ تحریر کو دیکھ کے یاد کر لیتے. اور اگر کسی مجمع میں آپ پر وحی نازل ہوتی تو جو ہی وحی کے اثرات ہٹتے تو آپ پورے مجمع کو سنا دیتے کہ اس وقت پہ یہ وحی نازل ہوتی. یا کوئی مجمع نہ ہوتا، گھر میں یا تنہائی میں ہوتی تو بعد میں آ کر لوگوں کو سنا دیتے تھے، لکھوا بھی دیتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا پہلا کام کیا ہے؟ تلاوت، وحی کی تلاوت.
تلاوت کا لفظ صرف قرآن حکیم کے لیے ہے، باقی کتابوں کے لیے پڑھنے کا لفظ ہے۔ یہ کتاب میں نے پڑھی، آپ اس کتاب کو پڑھیں، لیکن قرآن مجید کے لیے پڑھنے کا لفظ کم آیا ہے، تلاوت کا لفظ زیادہ آیا ہے، یہ خاص اصطلاح۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس طریقے سے آپ کا یہ معمول تھا، اور قرآن حکیم اس طریقے سے آپ نے لکھوایا بھی، پڑھ کے آپ نے سنایا بھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پڑھ کے سناتے تھے اور یہ سنت ہے، ایسے کبھی کبھی اپنے شاگردوں سے سنتے بھی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن سنا۔ انہوں نے عرض کی کہ آقا قرآن آپ پہ اترتا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں، میں آپ کا ایک شاگرد ہوں، میں آپ کو کیا سناؤں، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا سناؤں؟ حضور فرمانی عبداللہ میں تجھ سے سننا چاہتا ہوں، سنو۔ تو انہوں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ حضور سے بڑی توجہ سے سن رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہو پوری توجہ سے سننا چاہیے، ورنہ محرومی ہو جائے گی۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہو ہمہ گوش ہو کر پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ مرحوم ہونے کے لیے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کا سب سے زیادہ ادب اور احترام کیا جائے۔ اگر اس کی اندر بے ادبی ہوئی، ٹیپ ریکارڈ چل رہا ہے، آپ کسی اور کام میں مصروف ہیں، کسی سے باتیں کر رہے ہیں، یا ویسے کوئی تلاوت کر رہا ہے آپ، تو یہ محرومی کی بات ہوگی، محرومی کی بات۔ تو خیر توجہ سے سننا چاہیے قرآن مجید کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے، صحابہ ہمہ گوش اس کو سنتے، جس کو یاد ہو جاتا فوراً یاد ہوتا، نہیں تو تحریر ہوتی تو اس کو بعد میں یاد کر لیتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10,000 صحابہ اور صحابیات پورے قرآن کے حافظ تھے، یعنی اکثر تو سب کو یاد ہوتا ہی تھا، لیکن پورے کا پورا قرآن 10,000 صحابہ اور صحابیات کو حفظ تھا۔ تو تلاوت یہ قرآن مجید کے لیے خاص مسئلہ تھی، یہ اس کے پڑھنے کے لیے۔ پھر تلاوت جو ہے نا یہ دو طرح ہوتی ہے، ایک تلاوت تبلیغ کے طور پر، ایک تلاوت ثواب کے طور پر، یعنی جیسے آپ ثواب یا کسی ٹائم قرآن مجید کھول کے پڑھتے ہیں تو یہ تلاوت ثواب کے لیے ہوتی ہے، اور یہ فقط دنیا میں قرآن مجید واحد کتاب ہے کہ جس کو خالی پڑھنے سے بھی ثواب ہے، ورنہ بے مقصد اور کوئی کتاب پڑھے تو پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے جب تک اس کا مقصد حاصل نہ کرے۔ لیکن یہاں مقصد کی بات نہیں، خالی تلاوت پر بھی ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور سمجھ کے پڑھیں تو بے سمجھے پڑھیں تو۔ ائمہ اربعہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنت گزرے ہیں، بڑے پائے کے امام گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ دیکھیے خواب ایسی چیز ہے کہ خواب میں اللہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان آنکھوں سے دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، خواب میں دیکھ سکتے ہیں۔ خواب میں نبی کریم علیہ السلام نے بھی اللہ کو دیکھا، اور بھی کئی حضرات نے دیکھا۔ کہ جب میں نے خواب میں دیکھا تو فوراً میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یا اللہ آپ کے سب سے نزدیک کرنے کا ذریعہ کیا ہے، کہ مجھے کوئی چیز سب سے زیادہ آپ کے نزدیک کرے، آپ کا تقرب نزدیکی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا کلام یہ میرے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جتنا قرآن سے مناسبت ہوگی، جتنی اس کی تلاوت
سمجھ کے پڑھ تو بھی تقرب کا ذریعہ ہے، بے سمجھے پڑھ تو بھی تقرب کا ذریعہ ہے۔ تو تقرب کا ذریعہ بھی ہے، اور ہر حرف کے پڑھنے پہ کتنی 10 نیکی، اور کسی کتاب کو پڑھو تو صرف پڑھنے سے کوئی نیکی نہیں، جب تک یہ پڑھ کے سمجھو نہیں، سمجھ کے عمل نہیں کرو۔ تو اس لیے تلاوت ایک خاص ذریعہ ہے، سب سے پہلا حق ہے، پہلا سب سے پرانی مجید کہ تلاوت کی جائے۔ اب تلاوت کا حق کیا ہے؟ تو دوسری آیت میں نے تلاوت کی تھی، الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، اس سے مراد ہے پہلی امت ہے جن کو تورات ملی، جن کو انجیل ملی، یعنی بائبل والے۔ تو وہ لوگ جن کو کتاب ملی، تورات ملی، انجیل ملی، زبور ملی، باقی صحائف ملے، یتلون حق تلاوت، اور وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق، اس طرح پڑھنے سے پڑھنے کا حق۔ پڑھنے کا حق کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ میں بھی گڑبڑ نہیں کرتے، جو نازل شدہ الفاظ ہیں ٹھیک ان کو ادا کرتے ہیں، اور یہ کہ اس کے معنی کو بھی تبدیل نہیں کرتے، جو اللہ کی طرف سے مراد اور مطلب ہے اس کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ حق تلاوت ہے، یعنی الفاظ کی صحت، مطلب کا سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تین حق ہیں اللہ کی ہر نازل ہونے والی کتاب میں، کہ اہل کتاب، اصحاب کتاب صحیح پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ اور قرآن حکیم کا ایک چوتھا حق یہ ہے کہ عمل بھی کریں اور پھر اس کی نشر و اشاعت کریں، اس کے حکم کو پھیلائیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو کتنے حق ہو گئے؟ 4، تلاوت، تعلیم، تزکیہ، تزکیہ کا معنی بھی عمل، ٹھیک ہے، اور یہ کہ تبلیغ، پھر اس کو آگے پہنچائیں۔ 4 حق۔ تو جیسے ہر آسمانی کتاب کے حق ہیں، اس طریقے سے یہ قرآن حکیم کے بھی حقوق ہیں، اور اب حق کے تبلیغ تو ہے ہی قرآن مجید کا، باقی کتابیں تو نہ ہیں اور نہ ان کے احکامات ہیں، واجب العمل کچھ بھی نہیں۔ تو پہلا حق ہے تلاوت کا، اور تلاوت بھی کیسی ہو؟ ورتل القرآن ترتیلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو ترتیل سے پڑھیں۔ ترتیل کا معنی ہوتا ہے تجوید الحروف و معرفت الحروف، کہ حروف تجوید سے ادا ہوں، یعنی جس حرف کو جہاں سے نکالنا ہے وہیں سے اس کو نکالا جائے، اور دوسرا یہ کہ وقوف کی رعایت کی جائے کہ کہاں کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا، اس لیے کہ بسا اوقات غلط جگہ میں رک گئے، معنی میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ تو معرفت الحروف بھی ضروری ہے، تجوید الحروف بھی ضروری ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، جلد بازی سے نہیں پڑھیں، جلد بازی سے نہیں پڑھیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے حضرت امام کو فرمایا کہ میرے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے۔ دراصل دیکھیے، کسی کی معرفت اور پہچان کے 2 ذریعے ہوتے ہیں، یا تو آمنے سامنے ملاقات ہو تو آدمی پہچانتا ہے، اگر کسی کی آمنے سامنے ملاقات نہ ہو تو پہچان کا دوسرا ذریعہ خطوط اور لیٹر ہے۔ اگر کسی کا لیٹر آتا ہے، خط آتا ہے، تو یہ بھی اس کی پہچان کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی پہچان کا وہ ذریعہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کا نبی نہیں دیکھ سکتا، اس دنیا میں وہ آنکھوں میں پاور ہی نہیں ہے۔ ہاں جب جنت میں جائیں گے، جب آخرت کا مرحلہ آئے گا تو پھر اللہ ایسی قوت عطا فرمائیں گے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، بس جتنا اللہ چاہیں گے اتنا ہوگا، لیکن اب نہیں۔ اس لیے اللہ کے دیدار کا وہ ذریعہ تو ممکن نہیں، لیکن دوسرا ذریعہ اللہ نے محروم بھی نہیں رکھا اپنی زیارت سے، اور دوسرا ذریعہ
کلام کے ذریعے سے کسی کو جو پہچاننا ہوتا ہے نا، تو اللہ نے کلام بھیج دیا ہے کہ اب مجھے پہچاننا چاہتے ہو، مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو، کلام بھیج دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دو چیزیں معرفت کی، ایک آمنے سامنے، ایک لیٹر کے ذریعے سے۔ تو لیٹر کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے چیز تو قرآن ایک کلام حق شناس، چیز تو قرآن ایک کلام حق شناس۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اے حق کو پہچاننے والے، رونمائے رب ناس آمد بناس، روئے رب الناس آمد بناس، لوگوں کے رب کا چہرہ ہے جو لوگوں کے پاس آیا ہوا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یعنی اللہ کا چہرہ ہے جو لوگوں کے پاس آیا ہے۔ اگر وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کے اوراق کو پلٹے تو اس کو اللہ کا چہرہ سمجھیں اور اس کو پڑھیں، یہ اللہ کے ساتھ گفتگو اور کلام سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات ہوگی، اس کی کلام ہوگی۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کلام بخشی، اور ہم نے رمضان المبارک کی راتوں میں اس کو سنا، اور اس کو ویسے بھی ہم پڑھا کرتے ہیں۔ تو اب ذرا اس کو پڑھنے کا معمول اور بڑھا دیں، اور پابندی کے ساتھ صبح قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے دن کی ابتدا کریں۔ سلطان عالمگیر رحمہ اللہ جو 12,000 حدیثوں کے بھی حافظ تھے اور قرآن کے حافظ بغیر تھے، 12,000 حدیثوں کا آج دنیا میں کون حافظ ہے جی؟ تو قرآن کے بھی حافظ تھے اور وہ قرآن مجید لکھتے بھی تھے، اور وہی اس کو پرنٹنگ کا زمانہ تو نہیں تھا، ہاتھوں سے لکھ کر وہی مارکیٹ میں فروخت کرتے تھے، اسی کی آمدن سے وہ کام بھی چلاتے تھے، وہ سرکاری خزانے سے پیسے بھی دیتے تھے۔ یہ ان کا قول ہے، قرآن حدیث کی بات نہیں، ان کا قول ہے کہ وہ مسلمان ہی کیا جو صبح اٹھ کے تلاوت نہیں کرتا، وہ مسلمان ہی کس درجے کا ہے جو صبح اٹھ کر تلاوت نہیں کرتا اور اپنے دن کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے نہیں کرتا، وہ مسلمان ہی کیا ہے، یعنی کیا پیارا ہے۔ تو اس لیے اپنے دن کو بابرکت بنانے کے لیے، جیسے صبح جاتے ہیں تو بزرگوں کو سلام کر کے جاتے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، اگر گھر میں کوئی بزرگ ہے، ویسے بزرگ ہو یا خرد ہو کوئی بھی ہو سلام کر کے جانا چاہیے، لیکن بھائی یہ تو معمول ہے، اب آہستہ سے یہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو سلام کر کے جاتے ہیں، دعا لے کے جاتے ہیں تاکہ دن خیر و برکت سے گزرے۔ تو کیوں نہ اپنے اللہ کا چہرہ دیکھ کر اللہ سے بات کر کے جائیں کہ دن سارا خیر و برکت سے گزرے۔ تھوڑی سی تلاوت کرنی، ایک پیج کی، 2 پیج کی، جتنی کر سکتے۔ تو خیر قرآن مجید باعث ثواب، تو ایک اس کی تلاوت تبلیغ کے لیے کہ اوروں کو پیغام پہنچائے، ایک اپنا ثواب کمانے کے لیے کہ پڑھے اور ثواب کمائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی صورتیں اور آیتیں ایسی رکھی ہیں کہ اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو مختصر سی صورت کی تلاوت کرتے جائیں۔ سورۃ الفاتحہ جو سارے قرآن کا خلاصہ ہے، ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہے، پورا قرآن کا خلاصہ ہے، یا ہم اس کو تلاوت نہیں کر سکتے۔ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تقریباً ہر مسلمان بچے پورے مرد اور کو یاد ہے، نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی سورت 4 آیتوں والی 10 سپاروں جیسا ثواب رکھتی ہے۔ ایک دفعہ پڑھیں 10 سپاروں کا ثواب، 3 دفعہ پڑھیں پورے قرآن کا ثواب۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ بھی مختصر سی صورت ہے، 4-5 آیتیں سی، یہ 4 دفعہ پڑھیں تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ بھی 6-7 آیتوں کی صورت ہے، چھوٹی صورت ہے، 2 دفعہ پڑھیں تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اور الہاکم التکاثر پڑھیں، یہ بھی چھوٹی سی صورت ہے، 10,000 یہ 1000 آیتوں کے برابر ثواب ہے، 1000 آیتوں کے برابر۔ اور ایک آیت الکرسی کو دیکھ لیجئے، ایک آیت ہے وہ ساری
کتنی آسان کر دی گئی ہے اور کتنی اس کی برکات ہے۔ کسی زمانے میں مسلمان کے گھر کی پہچان غیر مسلم کے گھر سے ہوتی یہ تھی کہ صبح مسلمان کے گھر سے تلاوت کی آواز مائیں بیٹیاں کام کا آغاز تلاوت کے بعد کرتی تھی۔ کوئی آٹا گوندھ رہی ہے تو تلاوت کر رہی ہے، کوئی ہنڈیا پکا رہی ہے تو تلاوت کر رہی ہے۔ تو مسلم غیر مسلم کے گھر کی پہچان تلاوت کرتی تھی۔ پھر وہ سلسلہ کیا، ریڈیو آ گیا جی، اب ریڈیو کی تلاوت ہوتی، اپنی تلاوت چھوڑ دی اور اب ہم ترقی کر گئے ہیں، اب تو اس کو بھی چھوڑ دیا ہے اور صبح اٹھو تو مسلم غیر مسلم کے گھر سے گانوں کی آواز۔ یہ زوال ہے، ہم اس معاملے میں زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے عروج کی طرف جانا ہے تو پھر وہی سبق دہرائیں، سبق پھر پڑھ، عدالت کا، شجاعت کا جی لیا جائے گا کام تم سے دنیا کی امامت کا۔ لیکن ہم نے وہ سارے سبق چھوڑ دیے، اللہ کرے کہ آپ دوبارہ پھر شروع کریں اور دیکھیے انقلاب آ رہا ہے۔ اب نظر آتا ہے کہ نوجوان طبقہ دین کی طرف آ رہا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ ہمارے یہاں نور مسجد میں 40 آدمی اعتکاف میں بیٹھے، سب نوجوان لڑکے، دو تین آدمی بوڑھے ہیں، سب نوجوان۔ بہت دل خوش ہوتا ہے کہ اب انقلاب آ رہا ہے۔ یہ طبقہ جب اگر پلٹے گا تو انشاءاللہ انقلاب ہے، اور ہمیں بڑوں کو بھی چاہیے کہ ہم اس طرف آئیں۔ یہی دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ دیکھیں نماز کا ٹائم اوپر تو جا رہا ہے، لیکن آپ نے مجھے یہاں بٹھایا بھی دیر سے، کوئی اعتراض تو آپ کو نہیں ہے؟ ویسے بھی تھوڑی سی صورتیں زیادہ نہیں، انشاءاللہ جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ تو پہلے پروگرام یہ تھا کہ لیٹ شروع ہوگا تو نماز کے بعد شروع کریں گے، لیکن پھر ہم نے کہا چلو پہلے کر لیتے ہیں، اب نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اعتراض نہیں؟ اعتراض ہوگا تو کیا کریں گے، میں تو ہٹوں گا نہیں، اس کے اعتراض نہیں۔ یہ وقت پھر کبھی کبھی آتا ہے، کبھی تھوڑی سی بات کرتے زیادہ نہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ منصب نبوت میں پہلی چیز کیا ہے؟ تلاوت۔ منصب نبوت میں پہلی چیز کیا ہے؟ تلاوت۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز میں اتنی تلاوت کرتے تھے، اتنی کہ کئی لمبی لمبی صورتیں ایک رکعت میں پڑھ لیتے تھے، اور کسی کو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں ہوتی تھی۔ سورۃ البقرہ، آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، لمبی صورتیں 5-6 سپارے ایک رکعت میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تلاوت صحابہ بھی کرتے تھے وہ تہجد کے نفلوں، اور سب سے افضل تلاوت بھی وہ ہے جو نماز میں کی ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ چھپا چھپائے قرآن مجید تو نہیں ہوتے تھے۔ کسی کے پاس تھوڑا بہت لکھا تو ہے، لیکن پورا قرآن کسی کے پاس لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا، بس یاد ہے، اور دن بھر کام کرتے تو رات کو تہجد میں اٹھ کے تلاوت کرتے۔ سب سے زیادہ تلاوت کس نے کی؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیغمبر کریم علیہ السلام باقاعدہ تہجد کی نماز میں حاضری بھی لیتے تھے کہ کون کون لوگ آئے ہیں تلاوت کر رہے ہیں نماز میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، آپ کا سجدہ کرنے والوں کے درمیان آنا جانا بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یا آ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کون کسی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک دفعہ تشریف لائے، ابو بکر صدیق بہت دھیمی آواز سے تلاوت کر رہے تھے، حضرت عمر ذرا زور سے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے نماز کے بعد دونوں کو کہا عمر ذرا آواز دھیمی کر دے، اور ابو بکر تھوڑی سی آواز اونچی کر دے، لیول تھوڑا سا بڑھا دے۔ ایک دفعہ آپ تشریف لائے، ایک کونے میں بڑی سریلی آواز، بڑی میٹھی آواز میں تلاوت ہو رہی تھی۔ آپ پہنچے تو وہاں دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے تلاوت سننے کے لیے۔ وہ تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ۔
اللہ نے ایسی بہترین آواز دی تھی. تجوید کے لحاظ سے تو سب سے بڑے قاری ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن میٹھی اور سریلی آواز کے لحاظ سے ابو موسیٰ دیر تک سنا. وہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے بڑی تحسین فرمائی کہ ابو موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، آپ کو تو گلا حضرت داؤد علیہ السلام کا گلا ملا ہے ماشاءاللہ. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ بڑے مسرور ہو رہے ہیں سن کر تو میں اور اچھے انداز سے پڑھتا. یہ تو میں نارملی طور پہ پڑھ رہا تھا. مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں اور آپ کو خوشی ہو رہی ہے تو میں اور زیادہ سنوار کے پڑھتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں، کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں، کسی کو علم کی نعمت، کسی کو عمل کی نعمت، کسی کو آواز کی نعمت، بس تقسیم ہے. تو خیر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں نے کہا سنتے بھی تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی فرماتے تھے یا ابا موسیٰ ذکرنا ربنا. کبھی چھوٹا موٹا مجلس ہو جاتی نا تو فرماتے ہیں ابو موسیٰ ہمیں ہمارے رب کی یاد دلا، مطلب کی تلاوت کرو، کیونکہ ان کی آواز بڑی سنری تھی، بڑی پیاری ہے. تو آپ تلاوت کریں کہ ہمیں رب یاد آ جائے. تو ابو موسیٰ پھر اپنے اسی لہجے میں تلاوت کرتے اور حضرت عمر روتے رہے. تو عبداللہ بن مسعود نے بھی تلاوت شروع کی اور ایک مقام تک پہنچے جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسا منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک امت پر گواہ نکالیں گے، یعنی نبی امت پر گواہ، اور آپ کو بھی ان لوگوں پر یعنی آپ کی امت والوں پر گواہ نکالیں گے، گواہ بنا کے کھڑا کریں گے، شہادت آپ سے طلب کریں گے. بس یہاں پہنچے تو آپ نے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ عبداللہ بس کافی ہے. عبداللہ نے واپس دیکھا تو پیغمبر کریم زارو قطار رو رہے تھے. کیوں نہیں؟ محبوب کا کلام ہو اور محبوب ہی سنے تو روئے گا نہیں. آپ کا کوئی پیارا کوئی لیٹر بھیجے، پیار کی باتیں ہوں، آپ کو رونا نہیں آئے گا. ہمیں تو خیر نہیں آتا اور نہیں آئے گا، لیکن یہاں تو سچی محبت ہے. جب محبوب کا کلام محبوب سنتا ہے تو ہلچل مچ جاتی ہے. صحابہ بھی سنتے تھے تو رو پڑتے تھے، ہمارے دل میں سخت ہوتا ہے. اسی طرح جیسے سنتے تھے حضور، سناتے تھے بھی حضور. ایک سنانا عام تھا اور کبھی کبھی خاص سنانا بھی ہوتا تھا. ایک دفعہ آپ نے پیغام بھیجا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو، جو سب سے بڑے قاری تھے صحابہ، سب سے بڑے. تو پیغام بھیجا، وہ تشریف لائے. کہا ابی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ تجھے سورہ بینہ سنا. ابی بن کعب چونک پڑے، حضور اللہ نے کہا ہے، میرا نام لے کر کہا ہے. حضور نے فرمایا ہاں تیرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی کو بلا کر سورہ بینہ سناؤ. بس تو کیا تھا، حضرت ابی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے. میں کہاں اللہ کہاں، اور اللہ میاں عرش پہ میرا نام لے رہے، میں اس قابل کہاں. خیر حضور نے ان کو سورہ بینہ سنائی. تو تلاوت سننا بھی سنت اور تلاوت کرنا بھی سنت. ٹھیک ہے، سننا بھی سنت، کرنا بھی سنت. اللہ تعالیٰ میں سب کی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز میں 10:15 بجے بند کر دوں گا، اس وقت نماز شروع کروں. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے تعلیم. تو یہ پہلے کہہ دیا کہ ثواب کے لحاظ سے تو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. تعلیم کے بغیر بھی تلاوت کریں ثواب ہے، تعلیم کے ساتھ کریں تو بھی ثواب ہے. لیکن دوسری چیز تعلیم ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں. خالی پڑھ کے نہیں سناتے، خالی سنتے ہی نہیں بلکہ سکھاتے بھی ہیں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں، قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں. اب دیکھیے قرآن عربی زبان میں ہے اور جن لوگوں کے پاس آیا عربی تو ان کی زبان تھی، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ نبی ان کو سکھاتے بھی ہیں. تو کبھی ایسی بات ہوتی ہے کہ اہل زبان بھی اپنی زبان میں کتاب کو نہیں سمجھتے، کسی سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاں جی اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. تو دیکھیے قرآن مجید کے آیات دو طرح کی ہیں، ایک بینات اور ایک ہدیٰ. ایک بینات، ایک ہدیٰ. بینات کا معنی بالکل واضح کہ ہر اہل زبان اس کو سمجھتا ہے اور کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود سمجھتا ہے. تو کچھ ایسی باتیں قرآن مجید میں ہیں کہ کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں، اگر کسی کو ٹھیک عربی آتی ہے تو وہ سمجھ لے گا. لیکن دوسری قسم کی آیاتیں ہدیٰ وہ آیات ہیں، وہ احکامات ہیں کہ اہل زبان ہو کر بھی نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ استاد سے نہ سیکھیں. تو خود صحابہ کرام کئی باتیں حضور سے پوچھتے تھے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے. تو معلوم ہوا کہ تعلیم ضروری ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے کتاب و حکمت کے. قرآن کے پہلے معلم کون ہیں؟ معلم کون ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو صحابہ دو جماعتوں میں تقسیم تھے. کچھ الگ الگ بیٹھے ہوئے ذکر و اذکار کر رہے تھے، تسبیح و تحلیل کر رہے تھے. ایک طرف ایک مجمع تھا جس میں تعلیم ہو رہی تھی، سکھایا جاتا تھا، مسئلے پوچھے جاتے تھے، جواب دیا جاتا تھا. آپ مسجد میں تشریف لائے، دونوں پہ نظر ڈالی اور فرمایا کلاہما علی خیر. دونوں جماعتیں خیر میں مصروف ہیں، اچھے کام میں مصروف ہیں. اور پھر جا کر جہاں تعلیم ہو رہی تھی ان میں بیٹھ گئے اور فرمایا انما بعثت معلما، مجھے چونکہ اللہ نے استاد بنا کر بھیجا ہے اس لیے جہاں پڑھائی ہوگی وہاں بیٹھوں. تو کام دونوں کے اچھے ہیں، پر چونکہ میں معلم ہوں تو جہاں تعلیم ہے اس لیے میں وہاں بیٹھتا ہوں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا. اور قرآن کی تعلیم آپ کی دوسری ڈیوٹی ہے، تلاوت پہلی ڈیوٹی، تعلیم دوسری ڈیوٹی. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، انہوں نے لکھا ہے انما العلم بالتعلم. خالی کتاب پڑھ لینے سے، ٹرانسلیشن پڑھ لینے سے کہ کسی زبان کی، فرماتے اس سے علم حاصل نہیں ہوتا، اس میں الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں. فرماتے انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، اس میں استاد کی ضرورت ہے. استاد سے سیکھو گے تو صحیح علم ہوگا. استاد سے سیکھے کے بغیر اگر کوئی کتاب لے کر پڑھو گے تو بھٹک جاؤ گے. اور یہی طریقہ چلا رہا ہے. قرآن صحابہ نے کس سے سیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، اور اس وقت سے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ استاد سے پڑھا جاتا ہے. اور جن لوگوں نے استاد سے پڑھے بغیر کتابوں سے علم حاصل کیا، علم تو حاصل کیا لیکن وہ بعد میں بھٹک گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر. تو یہ بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے. اس لیے تعلیم کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ قرآن حکیم کی آمد محض ثواب کمانے کے لیے نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے کہ اس کی رہنمائی میں زندگی گزاری جائے. تو اس کے احکامات کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم سیکھ کر رہنمائی، اس کی رہنمائی کی طرف چلیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس رستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل اسٹریٹ اور سیدھا جاتا ہے، نجات کا رستہ. تو آپ سیکھیں گے
اس کی رہنمائی میں زندگی، حلال حرام کی ہمیں پتہ ہو، فرائض کا پتہ ہو، جو کام نہیں کرنے کے ان کا پتہ ہو، اللہ کی مرضی کیا، اللہ ناخوش کس سے ہوتے ہیں، خوش کس سے ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور کل کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ کتاب میں سب کچھ آ چکا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی ہو۔ اور جب مسلمان قرآن کی تعلیم میں 60% سے اوپر تک نہیں پہنچیں گے تو انقلاب، اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا۔ محض قرآن سے محبت کرنا، اس کی تلاوت کرنے سے انقلاب نہیں آئے گا جب تک کہ پروگرام کو سمجھیں گے۔ اور کوئی پروگرام اس وقت تک کامیابی تک نہیں پہنچتا جب تک اس کو چلانے والے اس کو سمجھے نہیں۔ تو آج قرآن سے عشق و محبت، اسلام سے عشق و محبت تو ماشاءاللہ مسلمانوں میں بہت ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اب قرآن کو سیکھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اور استاد سے پڑھیں، اور استاد کو بھی دیکھیں کہ کون ہے، اس کی نسبت کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ بھی کہیں اپنے مطالعے سے تو نہیں استاد بنا ہوا، اور اب تو خیر سے انٹرنیٹ استاد بن گیا ہے، اب تو آدمی کی ضرورت ہی نہیں ہے اور گھر میں بیٹھا استاد ہے۔ یہ اور زیادہ الجھن کی بات ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تصبر علی طول الجفا من معلم فإن رسوب العلم فی نظراته، کہتے استاد کی طرف سے بہت ظلم و زیادتی بھی ہو تو صبر کر، اس لیے کہ علم کی اصلیت اس کی نگاہوں میں ہوتی ہے، علم کی اصلیت اس کی نگاہوں میں ہوتی ہے، لہذا علم صحیح حاصل کر رہا ہے تو اس کے جور و جفا میں بھی سمجھتا ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھیں کہ میں جس کو استاد بناتا ہوں اس کا استاد کون ہے، اس کا آگے استاد کون ہے، یہ سلسلہ حضور تک جاتا ہے یا کٹتا ہے بیچ میں۔ اگر یہ سلسلہ تعلیم و تعلم کا، استادی شاگردگی کا نبی کریم علیہ السلام تک جاتا ہے پھر یہ انشاءاللہ ٹھیک رہے گا، اور بیچ میں اگر کہیں سے کٹ گیا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو تعلیم دوسری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کے اندر غور اور فکر کریں، سوچیں سمجھیں اس کو، اور تاکہ اس سے عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن امام ہے، قرآن رہنما ہے، اس کی رہنمائی حاصل کریں تو منزل کی طرف جائیں گے۔ دو باتیں ہوں گی، تیسری وہ یزکی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا مشن تیسرا تزکیہ۔ تزکیہ عربی میں کہتے ہیں پاک صاف بنانے کو۔ جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صحابہ اکرام سے زکوٰۃ وصول کریں، اور اس زکوٰۃ کی وصولی کے ساتھ تطہرہم ان کو پاک بنائیں، وتزکیہم ان کا تزکیہ کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اعمال مقرر کیے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، تلاوت، جتنے بھی ہیں، ان کا مقصد تزکیہ ہے۔ تو گویا خلاصہ تزکیہ ہے، خلاصہ نچوڑ مکھن تزکیہ۔ اگر یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور تزکیہ نہیں تو مطلب ہے کہ کام ٹھیک نہیں، اور اگر یہ تلاوت بھی ہو رہی ہے، تعلیم بھی ہو رہی ہے اور تزکیہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کام پورا ہو گیا۔ تو تزکیہ آخری چیز ہے اور وہ عمل سے ہوتا ہے، یعنی آپ ان لوگوں کو قرآن کے احکامات پہ عمل کرا کے ہر قسم کی غلطیوں سے پاک بنا دیں۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم میں مبعوث ہوئے
رشد و ہدایت کے ستارے بن گئے اور اتنے مجلہ ہو گئے، اتنے مزکہ ہو گئے، اتنے پاکیزہ ہو گئے کہ رحمت عالم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ سب ستاروں کی طرح چمکدار اور روشن ہیں۔ بِأَيِّ اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت ملے گی۔ تو کہاں اندھیروں میں پڑے ہوئے اور کہاں ستاروں کی طرح چمکدار، تو یہ تزکیہ سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال تین باتیں ہیں، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں اللہ نے ان کو ذکر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تب بھی حضور کی ڈیوٹی میں یہ تین باتیں انہوں نے ذکر کی کہ ایسا رسول بھیجیے جو تلاوت بھی کرے، جو تعلیم بھی دے، جو تزکیہ بھی کرے۔ اب رسول اللہ کی تو شان یہ کہ وہ تو جامع الکمالات تھے، ایک اللہ کا نبی سارے کام کرتے تھے، لیکن اب امت میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہاں تقسیم کار ہے، کوئی تعلیم دے گا، کوئی تلاوت کرائے گا، کوئی تزکیہ کرے گا، تو اب کام تقسیم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے تلاوت سیکھنی ہے تو قاری صاحبان کے پاس جانا ہوگا، اور آپ نے تعلیم سیکھنی ہے تو پھر علماء کے پاس جانا ہوگا۔ ڈیوٹیاں تقسیم ہو چکی ہیں۔ اور آپ نے تزکیہ کرانا ہے تو مرشدان باصفہ کے پاس جانا ہوگا۔ اب ڈیوٹیاں تقسیم ہو چکی ہیں، اس لیے کہ ایسی جامع شخصیت اب کہاں ہے جو سارے کام کرے، مشکل ہے۔ تو یہ ہے حاصل، جس کتاب کو ہم نے سنا اس کے لیے ہم پر کتنی ذمہ داریاں عائد ہیں؟ کتنی؟ 4، ماشاءاللہ کو یاد ہے جی، کہ اس کی تلاوت کو سیکھیں صحیح تلفظ کے ساتھ، اور اس کے مطالب کو سیکھیں، معانی کو سیکھیں، احکامات کو سیکھیں، 2، اور پھر اس سے اپنا تزکیہ کریں، اس کے مطابق زندگی کو ڈالیں تو تزکیہ ہوگا جی۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اس پیغام کو آگے نشر کریں، اوروں تک پہنچائیں، یہ روشنی جو آپ کے پاس ہے، جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، ان تک پہنچائیں۔ تو ذمہ داری سے کیا ہو جائیں گے؟ بری ذمہ۔ اگر یہ کام نہ کیے تو کل قیامت میں قرآن کا ہاتھ ہوگا ہمارا گریباں، اور وکیل کون ہوں گے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کا وکیل کون ہوگا؟ لائر کون ہوگا؟ حضور۔ ہمارے پاس لائر بھی کوئی نہیں ہوگا، مجرم ہوں گے۔ اور قرآن کہے گا یا رب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی طرف سے کیس پیش کریں گے تو کیسے؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ، اس امت نے، ان لوگوں نے اس قرآن کو تو اجڑا ہوا بنا دیا تھا، مہاجر کر دیا تھا، ہجرت پہ مجبور کر دیا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے کون سی ہجرت کرائی ہے؟ ہم تو بڑے بہترین یعنی غلاف میں لپیٹتے ہیں، چومتے ہیں، اونچی جگہ میں رکھتے ہیں، اور کھول کے کبھی پڑھتے بھی ہیں، ہم تو بڑی عزت احترام کرتے ہیں، لیکن بات اتنی نہیں، اتنا تو کرتے ہیں لیکن بات اتنی نہیں، اس لیے کہ اس کے احکامات کو گھر سے نکال دیا گیا، اس کے احکامات کو بزنس سے نکال دیا گیا، اس کی تعلیمات سے دکان کو خالی کر دیا، اس کی تعلیمات سے حکومت کے آفس ختم ہو گئے، بس گھر میں بند ہے اور چومنے چاٹنے کے لیے رہ گیا ہے، باقی تو آپ نے اس کو مہاجر کر دیا۔ تو یہی کیس ہے جو پیش ہوگا۔